السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس دعا کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ہے جو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر ارشاد فرمائی ہوں، اور وہ ایسی دعا ہے جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے تو موت تک وہ پڑھنے والا شخص اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو آپ نے گناہ میں مبتلا دیکھا، گناہ کے کام میں مبتلا ہے کسی بھی گناہ میں، اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ موت تک جو ہے اس مصیبت سے، اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ دعا ہے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دعا ایک بار پھر پڑھ لیتا ہوں، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اور مجھے اس مصیبت سے عافیت بخشی جس مصیبت میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ اس ذات نے اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ دعا جو ہے یہ آدمی کی جو فیوچر مستقبل سے کے حوالے سے جو پریونشن ہے، مستقبل کی مصیبتوں سے، مستقبل کے حالات سے، یا آنے والے جو مصائب آنے والے ہیں آدمی کے مستقبل میں، یا بیماریاں ہیں، یا جو بھی مصائب ہو گئے، ان تمام مصائب اور بیماریوں کے لیے آدمی کی جو ہے آدمی کی حفاظت کا ایک مقدمہ ہے، یعنی ابتدا ہے کہ آدمی اس سے ابتدا ہی میں محفوظ ہو گیا۔ اب اس دعا کو پڑھنا کس وقت ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدمی اگر کسی شخص کو مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو وہ مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھا اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اس گناہ سے آپ موت تک محفوظ ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے جس مصیبت زدہ پر پڑھنی ہے، مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنی ہے تو اس کے سامنے تیز آواز سے نہ پڑھا جائے تاکہ اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس لیے آپ آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی حفاظت کو ذہن میں لاتے ہوئے، یعنی مستقبل میں ایسی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی اپاہج شخص کو آپ نے دیکھا جو اپاہج ہے پاؤں سے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کو جو مصیبت ہے اس میں مبتلا ہے، اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس مصیبت سے، اس قسم کی بیماری سے اور اس قسم کی تکلیف سے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت تک محفوظ رہ گئے۔ کتنی زبردست دعا ہے اگر دیکھا جائے آج کل کے حالات میں۔ اور اگر آپ دیکھیں اسپتالوں میں سینکڑوں قسم کے مریض کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کس مسئلے کو لے کر، کوئی کسی بیماری کو لے کر، اور اس کے علاج کے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے کسی مریض پر نظر پڑی، کسی بیمار پر نظر پڑی اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ اس بیماری سے موت تک محفوظ ہو گئے۔ اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے آپ کو راستے میں بہت سے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو کسی نہ کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ راستے میں آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور روڈ پہ یہ چیزیں آپ کو ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر اس دعا کو ہم پڑھ لیں گے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کی ایسی برکت ہے، زبردست برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس حالت سے، جس حالت میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے اس پریشانی کی حالت میں، اس سے آپ اللہ کے حکم سے موت تک محفوظ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خیر کا، بھلائی کا بہترین نمونہ بتایا ہے، بہترین عمل بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث اور ایک ایک طریقہ جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان طریقوں پر اگر ہم زندگی گزاریں گے اور ان اذکار کو، ان دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیں کہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنے معمول میں لائے، عمل میں لے کر آئے۔ کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہیں لیکن انسان کی ذات میں نہیں ہے، انسان کی معمول میں نہیں ہے۔ انسان اپنی معلومات کو اپنے معمولات میں لے آئے تو کام بن جائے گا اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، اس دعا کو یاد کیجئے، انشاءاللہ میں اس کو ڈسکرپشن پہ بھی لکھ دوں گا، اس کو یاد کریں اور اس کو اپنا معمول بنائیں کہ جب کہ کسی مصیبت زدہ کو یا کسی گناہ میں کسی شخص کو مبتلا دے کر آپ نے یہ دعا پڑھ لی، موت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔